الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک جو اللہ کے مومن بندے ہیں، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں حق اور سچ کے ساتھ، پھر مومن کا اور اللہ کے نیک بندوں کا رویہ یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن بھی لیا ہے اور اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے: کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس انسان کے الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، ایسا کون انسان ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ ایسا کون بد نصیب انسان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اتباع اور فرما برداری کی، میری بات کو تسلیم کیا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری سے منہ موڑا، گویا کہ اس انسان نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو مجھ پہ ایمان لے آیا، جس نے زبان سے میرے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا اور میری ولادت کے دن کوئی انسان خوشی منا لے تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، بلکہ فرمایا جو میری اتباع کرے گا، عملی طور پر جو میں نے احکامات جاری کیے ہیں، جو شریعت کے اصول ہیں، ان کو مانے گا اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، پھر انسان اللہ کی جنت کا مستحق ٹھہرے گا. یعنی اتباع اور فرما برداری کو ضروری قرار دیا ہے. تو سامعین مکرم، شاعر بھی کہتا ہے: لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیعہ، کہ جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنے محبوب کی بات کو تسلیم بھی کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات کو مانتا بھی ہے. تو ہم بھی مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہم دیکھیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے اتباع اور فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کے احکامات کو کس طرح سے ماننے والے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کس طرح مانتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ واقعہ افک مشہور ہے، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تو منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، تو ان کی باتوں میں چند سادہ لو انسان جو مسلمان تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے
اور انہوں نے بھی اپنی زبان سے کوئی نازیبہ الفاظ جاری کر دیے، جن میں سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور فقیر مہاجرین میں سے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان مہاجر اپنے بھائی کو خرچہ دیا کرتے تھے، غریب تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی ہے ان میں مصطح بن اساسہ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے نازیبہ لفاظ استعمال کیے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ تو فوراً اللہ کا حکم آ گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جن کو اللہ نے وسعت اور فضل سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور اللہ ان پہ فضل کرے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو سنا تو فوراً ان کا خرچہ بحال کر دیا، فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی عملی طور پر، کیونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت تھی۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، کسی شخص نے بے جا تنقید آپ کی خلافت پر کی تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، قریب تھا کہ کوئی سزا سنا دیتے۔ پاس بیٹھے صحابی حرب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت پڑھی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اللہ کے مومن بندوں کی نشانی کیا ہے؟ خذ العفو، وہ دوسروں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں اور جاہلوں سے اراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت سنی، فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کو جو آپ کی خلافت پر تنقید کر رہا تھا اس کو فوراً معاف کر دیا۔ تو سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزاج تھا، جب یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، سورہ نور کی یہ جو آیات ہیں جب نازل ہوئی، وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْکَىٰ لَکُمْ، اجازت کے متعلق جب کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو اللہ فرما رہے ہیں اجازت لے کر پھر ان کے گھروں میں داخل ہو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، اجازت نہ ملے اور واپس جانے کا کہا جائے تو تم واپس چلے جاؤ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اکثر یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم واپس پلٹ جاؤ اور ہم واپس پلٹ آئیں، تاکہ ان آیات پر بھی عمل ہو جائے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان ایسا تھا۔ اور بے شمار واقعات ہیں، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، شدید غصے میں آئے اور کہا تم میں سے کوئی انسان آگ کے انگارے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، اور آگے ہاتھ بڑھایا اور صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کسی دوسرے انسان نے، کسی دوسرے صحابی نے اس شخص سے کہا کہ تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اسے پہنو نہ، کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لینا اس سے بیچ کر۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو میں اس سے کوئی فائدہ لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یعنی کہ صحابی نے بھی فوراً اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور اس بات کو پسند کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے میں بھی اسے پسند کروں گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے میں اسے بھی ناپسند کروں گا۔ تو ان تمام احادیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہاں محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی بات کو سرخم تسلیم کیا جائے۔ بے شمار واقعات تو سنتے رہتے ہیں، فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم روز سنتے ہیں، لیکن کامیابی تب ملے گی جب ہم ان پہ عملی طور پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی متبع سنت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔